ہم اپنی کتاب کی پہلی پرنسپل پہ، یہ جو کتاب ہے جو ہم نے انتخاب کی ہے، الاصباح فی بیان منہج السلف فی تربیت والاصلاح، جس کے تعلق سے ہم نے پہلے اپنے اس کا تعارف بھی بیان کر دیا تھا، جسے العلامہ حفظہ اللہ عبداللہ بن صالح العبیلان حفظہ اللہ ورعاہ، جو ہمارے استاد ہیں، ان کی یہ کتاب ہے جس کی یعنی کہ جو ہے جس کا مقدمہ اور جس کی تعریف علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی نے بیان کی ہے۔ اس کتاب کی ہم آغاز کرتے ہیں، اور یہ کتاب میں من جملہ 55 تقریباً یا 50 سے زیادہ کچھ ایسے قاعدے بیان کیے گئے ہیں اور اصول بیان کیے گئے ہیں جو منہج سلف کے اصول آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تربیت نفس، نہ صرف اپنی نفس کی تربیت اپنے اولاد کی تربیت، اور اپنے اہل و عیال کی تربیت، اور اپنے معاشرے کی تربیت، اور اپنے حکمرانوں کی کس طریقے سے اصلاح کی جائے، ان سارے کے سارے امور کے جو اصول اور قاعدے ہیں، اس چیز کو انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہمیں مستفید ہونے اور اسے سمجھنے، اور اسی طریقے سے اس میں آئے گئے جو عمدہ باتیں ہیں اس سے ہم مستفید ہوں اور اپنی زندگی میں اپنانے کی اللہ توفیق دے، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھنے اور مستفید ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی اور سعادت حاصل کرے۔ تو پہلا جو ہمارا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا دین کی بنیاد دو اہم اصولوں پر قائم ہے۔ پہلا جو قاعدہ ہے، الدین مبنی علی اصلین عظیمین، دو ایسے عظیم اصول ہیں جس پر یہ دین کھڑا ہوا ہے، یہ اصول کو آپ کے اندر پایا جانا چاہیے۔ اب ہم مصادر کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ دین کہاں سے لیا جائے گا، وہ الگ ہے مسئلہ، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اگر دین پایا جانا چاہیے تو یہ دو چیزوں پہ آپ کو کھڑے ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے اگر ایک بھی چیز آپ کے اندر نہیں پائی جاتی تو آپ اس دین پر کھڑے بالکل بھی نہیں ہو سکتے، بالکل بھی آپ کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ان دونوں اصول پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ کیا اصول ہے؟ یہ اصول میں سے، یہ جو دو اصول ہیں اس میں سے سب سے پہلا اصل ہے الاخلاص۔ الاخلاص یہ سب سے پہلا اصول ہے اس دین کا اور اس دین پہ عمل کرنے کا، کہ آپ کے اندر اخلاص ہونا لازمی ہے۔ یہ ایسے کہیں کہ اس میں کوئی کمپرومائز کی بات ہی نہیں، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ انسان جو ہے یعنی کہ کچھ کر سکے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے اخلاص۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے اخلاص، کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اس دین کے لیے اخلاص پر عمل رہے، اور اس دین کی پر عمل کرتے ہوئے اس کا دل خالص رہے۔ اور اخلاص کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کا عمل خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، آپ کا عمل خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، اور آپ کا عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے، یہی جو ہے اخلاص کا جو ہے معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مستسلم کر دیا ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سبمٹ کر دیا ہو، اللہ کے سامنے اپنے سارے نفس کو بچھا دیا ہو، اور اس کے بعد فرمایا وَأَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے اور وہ احسان سے عمل کرتا ہو۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اخلاص کی طرف بلا رہا ہے، کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے مسلم کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے مسلم کر دینا، کہ اللہ کے لیے ہی آپ کا عمل رہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آپ عمل نہ کریں۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بینہ میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کسی چیز کا سوائے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ان اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلص لہ الدین، مخلصین لہ الدین کے فرمایا کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت آپ کو کرنی ہے، اور فرمایا کہ حنفاء، حنیفیت پہ، اس دین کی حنیفیت اور اس کی خالص جو شکل و صورت ہے اس پر آپ کو اس دین پر چلنا ہے۔ تو معنی و مفہوم یہ ہے کہ آپ اس دین میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں، اور اس کے تعلق سے میں مزید آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انسان اخلاص کو کھوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس دین کو میں خالص طور پر اس دین پر عمل کروں۔ تو معنی یہ ہوا کہ اگر آپ دین پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے اندر خلوص نہ پایا جائے تو آپ کا دین پر عمل کرنا بیکار ہے، آپ کا اس دین پر عمل کرنا جو ہے ضائع ہے، اگر آپ اس دین پر جو ہے خالص طور پر عمل نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، یہ مشہور و معروف حدیث، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی اللہ کے لیے خالص نہ ہو تو یہ دین پر عمل کرنا آپ کا ضائع ہے۔
दूसरा जो असल है जो इखलास के बाद आता है वो है इत्तिबा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इखलास और इत्तिबा ये दोनों अहम तरीन उसूल हैं, दोनों अहम तरीन उसूल हैं जिसका वजूद होना आपके दीन की कबूलियत के लिए जो है जरूरी है। और इनमें से एक भी असल अगर आपसे छूट जाता है या जाया हो जाता है तो आपने अपने दीन को गवा दिया, आपने अपने दीन को गवा दिया। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में सूरह मुल्क में फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, इस जिंदगी को, इस जीने मरने को अल्लाह ताला ने जो है इस दुनिया की सुन्नत बना करके भेजी। क्या मकसद से? ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज का यानी एहसास कर सकें, इस चीज को जो है समझ सकें कि अल्लाह ताला यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत देख सके लोगों के दरमियान कि सबसे ज्यादा अहसन अमल करने वाला कौन है, अहसन अमल करने वाला कौन है। और अहसन की क्या तारीफ है, क्या मतलब है अहसन अमला, क्या मतलब है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे अहसन अमल देखने के लिए इस जिंदगी को बनाया है। फुदैल इब्न अयाद, अल फुदैल इब्न अयाद जो कि सलफ में से एक मशहूर मारूफ यानी कि जो है ये इस उम्मत के इमाम थे, उन्होंने फरमाया अहसन अमला अखलसुहु व अस्वबु। अहसन अमल का माना यह है कि जो सबसे ज्यादा खालिस हो और सबसे ज्यादा दुरुस्त हो। खालिस यानी अल्लाह के लिए खालिस किया गया हो, व अस्वबुहु यानी दुरुस्त हो। और दुरुस्तगी कैसे आ सकती है किसी इबादत में? नबी के तरीके के मुताबिक अगर आप वो अमल कर रहे हैं या नबी की इत्तिबा में आप वो अमल कर रहे हैं तो वही अमल जो है अहसन अमला के इस दायरे में दाखिल होता है। इसके अलावा हर वो अमल जो इस दायरे में शुमार नहीं होता वो मरदूद है, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोगों को बता दें इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तरफ अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि सिर्फ दावा करना कि मैं अल्लाह की मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के दीन पे अमल करता हूँ, ये काफी नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। इससे अल्लाह की न सिर्फ इत्तिबा होगी और अल्लाह के दीन की इत्तिबा होगी, और अल्लाह से आपको मोहब्बत का भी जो है दर्जा हासिल होगा। युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने से आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत का यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत जो है हासिल होगी। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। ये बहुत ही बहुत उम्दा और बहुत ही बहुत अहम हदीस है जिसे बुखारी मुस्लिम ने रिवायत की है कि जो कोई ऐसा अमल करता हो जिस पर हमारा तरीक़ेकार नहीं, वो अमल मरदूद है। वो अमल क्या है? मरदूद है। तो अभी हमें ये सारे आयतों और हदीसों को पढ़ने के बाद इस असल का इल्म हो चुका है, या इस बुनियादी प्रिंसिपल का हमें इल्म हो चुका है कि दीन दो चीजों पे कायम है। आपके अंदर इखलास होना है और आपके अमल में इत्तिबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद होना है। इखलास का ताल्लुक किससे है? ला इलाहा इल्लल्लाह से है। और इत्तिबा का ताल्लुक किससे है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा किया और कलमा पढ़ा है तो आपकी इबादत भी सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना और मफहूम है? नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। लेकिन अगर इंसान ये कहने के बावजूद अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है, अल्लाह के लिए किसी और के लिए अपने अमाल को सर्फ करता है, तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा बिल्कुल भी नहीं किया है। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अब्दुल्लाह व रसूल जब आप कहते हैं और इस बात का ईमान लाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए पैगंबर और उनके नबी हैं, तो इसका तकादा ये है कि जब पैगंबर पर आप ईमान ला रहे हैं तो पैगंबर के लाए हुए तरीके पर भी ईमान लाएं, और उस तरीके में कोई नई चीज ईजाद ना करें, और उस तरीके के मुखालिफ हर वो चीज जो आपके सामने होती है उसे आप ठुकराएं और उसे आप रोकें और उसे आप दीन से जो है पाक व साफ करें, और सिर्फ उस अमल को कबूल करें जो नबी की सुन्नत से मुताबिक हो। तो इससे आप ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दो उसूलों को, ये दो शहादतैन को जिसको आप पढ़ रहे हैं उसका आप हक अदा करेंगे। अब यहाँ पर यानी मुअल्लिफ ने या शेख अब्दुल्लाह लुबैला ने एक अहम नुक्ता बयान किया कि इखलास और इत्तिबा को लेकर के लोग चार किस्म में बढ़ते हैं, चार इनकी जो है ग्रुप्स पाई जाती हैं, चार ग्रुप्स पाई जाती हैं। तो मैंने इसे जो है एक टेबल की शक्ल में जो है बयान किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने के लिए कि चार ग्रुप्स हैं, और आप देख लें, हिसाब लगा लें कि आपको किस ग्रुप में शुमाल होना है, किस ग्रुप के आप जो है मेंबर बनना चाहते हैं, आप उसको जो है इख्तियार अपने लिए कर लें।
تو پہلا گروپ وہ ہے جو اخلاص اور اتباع میں، پہلی چیز یہ کہ اخلاص بھی اس کے پاس پائی جاتی ہے اور اتباع بھی اس کے پاس پائی جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حقیقتاً ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم جو ہے مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، تو ان کے اندر اخلاص بھی پایا جاتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سر نہیں جھکاتے، وہ اللہ کے لیے کسی کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو نہیں گرا دیتے، وہ اللہ کے لیے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو ہے اپنی امیدیں نہیں لگائے بیٹھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص کے تابعدار ہیں، اور یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس طریقے پر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ کی عبادت کی ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اگر ایک انسان کے اندر پائی جائے تو وہ اخلاص اور اتباع کے جو مسئلے میں وہ شمار ہو جاتا ہے، اخلاص اور اتباع کے مسئلے میں وہ شمار ہو جاتا ہے کہ وہ خالص بھی ہے اور نبی کا متبع بھی ہے۔ اور جو انسان خالص بھی ہو، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہو اور نبی کا متبع اور اس کا تابعدار ہو، تو ایسا انسان احسن عملا کرنے والوں میں سے شمار ہو جائے گا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ ملک میں کیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری گروپ کی طرف، دوسری گروہ کی طرف۔ وہ کون سی گروپ یا کون سی جو ہے گروہ ہے؟ وہ یہ گروپ ہے جس کے پاس نہ اخلاص پائی جاتی ہو اور نہ جو ہے اتباع پائی جاتی ہو۔ اخلاص میں بھی وہ لوگ فیل ہیں اور اتباع میں بھی وہ لوگ فیل ہیں، نہ ان کا دین اللہ کے لیے خالص ہے، اور وہ جو عمل جسے وہ دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں یا اسے عمل میں لا رہے ہیں، وہ دین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں، یا نبی کا مہر اس عمل پہ نہیں پایا جاتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسری گروپ ہے جو سب سے زیادہ بدترین گروپ ہے، سب سے زیادہ بدترین گروپ ہے۔ کیوں؟ ان کے یہاں آپ کو نہ اخلاص پائی جائے گی، وہ جو عمل جسے وہ دین سمجھ کر کے کرتے ہیں وہ عمل تو دین ہے ہی نہیں، اور اتنے وہ لوگ جو ہے بدبخت ہیں کہ وہ عمل بھی اللہ کے لیے نہیں کرتے، وہ عمل بھی اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ تو دین بھی کر رہے ہیں کون سا؟ جھوٹا دین، جھوٹا اسلام، اور وہ جھوٹا اسلام بھی شاید ہی اللہ کے لیے کر لیا ہوتا، لیکن وہ اللہ کے لیے بھی نہیں کرتے، غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے میں نے وہ دائرہ بنایا تھا جو اسلام کا دائرہ ہے، اور اس میں لوگ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ لوگ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہوتے، لیکن اپنے آپ کو وہ نسبت کرتے ہیں اسلام کی اور کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ کلمہ وہ مشرک ہے یا وہ کفر پر ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا دعویٰ وہ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اخلاص کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر اتباع سے بھی نکل جاتا ہے، تو اس سے بدتر کوئی اور انسان ہو نہیں سکتا۔ اس کی کیا مثال ہے؟ وہ بدعتی لوگ جو شرک بھی کرتے ہوں، وہ بدعتی لوگ جو شرک بھی کرتے ہوں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں کو جو لوگ کرتے ہیں، اور پھر وہ نئی ایجاد کردہ چیز کو بھی اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہو، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے کرتا ہو، یا ریاکاری کے لیے کرتا ہو اور دوسروں کو راضی کرنے اور دوسروں کے سامنے عزت اور مقام پانے کے لیے وہ کرتا ہو، تو ایسا انسان دوسری گروپ میں شمار ہے، ایسا انسان جو ہے وہ ہلاک و برباد ہے۔ اب آتے ہیں تیسری گروپ کی طرف۔ تیسری گروپ کا حال کچھ ایسا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس اخلاص تو پایا جاتا ہے لیکن وہ اتباع میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اخلاص تو پایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ خالصتاً عمل کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی وہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہ نہیں اس عمل کو کرتے، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا مسئلہ پایا جاتا ہے؟ وہ اتباع نہیں کرتے، وہ ایسے عمل کرتے ہیں جسے نبی نے کبھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، وہ ایسے عمل کرتے ہیں جسے نہ صرف نبی نے بلکہ نہ نبی نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ اتباع تابعین نے، کسی نے وہ عمل کو نہ کیا ہو۔ یہ لوگ بدعتوں کے تابعدار ہیں اور اسے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں، بدعتوں پہ عمل وہ کرتے ہیں لیکن وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایسے انسان جاہل ہوتے ہیں، ایسے انسان جاہل ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر کون زیادہ آتے ہیں؟ وہ زہاد، وہ یعنی وہ عبادت گزار لوگ جو غلو میں پڑ جاتے ہیں اور جو سنت کے مخالف عمل کرنے لگتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑ کر کے زیادہ دو قدم آگے جانے کی چکر میں، اللہ کو راضی کرنے کی چکر میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول، چاہے کتنا اس کا دل صاف ہو، چاہے کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کیا ہو، لیکن اللہ ایسا عمل بالکل بھی قبول نہیں کرے گا۔ بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ پائی جائے، ایسا عمل مردود ہے، ایسا عمل ریجیکٹڈ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل تو کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن نبی کے طریقے پہ وہ نہیں ہوتے۔ اگلا جو گروپ ہے، جو چوتھا گروپ ہے، وہ اخلاص پر نہیں ہوتا لیکن اتباع میں ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین ہی پہ عمل کرتے ہیں،
دین کے طریقوں پر ہی رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر عمل کرتے ہیں، نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے نبی نے پڑھی ہو، روزہ ویسے رکھتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو، ہر وہ عمل دین کا ویسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہو یا بتلایا ہو، لیکن وہ خالص اللہ کے لیے نہیں وہ کرتے، وہ خالص اللہ کے لیے نہیں کرتے، وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا اللہ یا کسی اور کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی واہواہی جو ہے حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان یہ کہلائے جانے کے لیے کہ یہ انسان عابد ہے، یہ انسان زاہد ہے، ایسے کے لیے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ ریاکار لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور ریاکاری بھی ایک شرک کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ جو مخلص بھی ہوتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں، جن میں سے ہمیں ہونا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس میں شمار کر دے۔ نمبر 2 وہ لوگ جو اخلاص بھی نہ ان کے پاس ہو اور نہ اتباع ہو، یہ بدترین لوگ ہیں، ان میں سے بھی ہمیں شمار نہیں ہونا ہے، اور نہ ان کے آنے والے جو اگلے 2 گروپ ہیں جن میں یا اخلاص پایا جاتا ہو اتباع نہیں، یا اتباع پائی جاتی ہو اخلاص نہیں، ایک چیز ہو تو دوسری نہیں، یا دونوں بھی نہیں پائی جاتی، تو ایسے انسان ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہمیں یہ ایک اہم اصل یعنی کہ جو ہے فائدہ حاصل ہوا، وہ یہ ہے کہ اخلاص اور اتباع کو اپنی زندگی کا شیوا بنانا ہے، کیونکہ یہ سلف کا طریقہ ہے کہ وہ اگر کوئی عمل کیا کرتے تھے تو وہ خالص اللہ کے لیے کرتے، اور نہ صرف خالص اللہ کے لیے کرتے بلکہ یعنی کہ جو ہے اسے اس طریقے سے کرتے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہو۔ اور یہ آیت پہ آپ غور فرمائیں جو کہ سورہ کہف کی ایک اہم آیت ہے اور سب سے آخری آیت ہے، جو جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحدا۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ فمن كان يرجو لقاء ربه، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے اور سب سے بہترین انداز میں اللہ سے ملے، سب سے اچھے حال پر وہ اللہ سے ملاقات کرے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، صرف عمل نہ کرے، عمل صالح کرے، عمل کرنے والے بہت ہیں، فليعمل عملا صالحا، کہ نیک عمل کرے، مقبول عمل کرے، جس عمل کو اللہ قبول کرتا ہو وہ عمل کرے، نیک و صالح عمل کرے۔ اور نیک و صالح عمل کون سا ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہاں پر کس کی دلیل ملی؟ اتباع کی دلیل مل گئی۔ پھر فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ نیک عمل کرتے کرتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نہ صرف عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، بلکہ وہ نیک عمل صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور یہ سب سے اہم ترین اصول ہے جسے ہمیں ہمارے سلف سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر ہم اس اصول کو تھام لیں گے تو جان لیجئے کہ زندگی جینا آسان ہو جاتی ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ خالص جب آپ اللہ کے لیے عبادت کریں گے تو اس کے اثرات آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ رہیں گے تو نبی کی سنت کی اتباع کرنے پر جو نور آپ کو حاصل ہوگا، جو برکتیں حاصل ہوں گی، وہ آپ اپنی زندگی میں پا سکتے ہیں۔ تو نہ صرف اس دنیا میں آپ کو فلاح و کامیابی اور کامرانی حاصل نہ ہوگی، بلکہ آخرت میں بھی آپ کو نجات، اور آخرت میں بھی جو ہے آپ کو فلاح عظیم جو ہے اللہ رب العزت اس سے آپ کو نوازے گا۔ تو یہ آج کا درس تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو خالص اللہ رب العزت کے لیے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر ہمارا عمل رہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے منافی ہر وہ چیز جو اخلاص کے ضد میں ہو، جیسے کہ کفر ہے، جیسے کہ شرک ہے، جیسے کہ جو ہے نفاق ہے، ان سب سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، اور اتباع کے منافی جو چیز ہے جیسے کہ بدعت ہے، جیسے کہ خرافات ہے، دین میں نئی چیزیں ہیں، ان سب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں مخلص متبع بنا دے، مخلص اللہ کے لیے، متبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ